کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سامعین ذی وقار، یہ کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور جس کتاب کی سماعت آپ فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق، جو معارف قرآن و تعلیمات اہل بیت علیہم السلام پر شہید مظلوم سید عارف حسین الحسینی کے خطابات پر مشتمل ہے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ریکارڈنگ ہے۔ آپ کے سامنے ایز اے ریڈر ذیشان حیدر۔ سب سے پہلے فہرست کی ریڈنگ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ پیش گفتار کے بعد نوحہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، شہید بزبان شہید، توضیح توحید کے موضوع پر شیعہ میانی میں ملتان میں قائد شہید کا خطاب 7 جولائی 1986۔ قائد شہید کا رمضان المبارک میں پشاور شہر میں خطاب، حسینیہ ایرانیان کھارادر میں قائد شہید کا خطاب، محمود آباد کراچی میں نماز ظہرین کے بعد قائد شہید کا خطاب، محفل مرتضی کراچی میں قائد شہید کا خطاب، دارالثقافہ الاسلامیہ کراچی میں ہفتہ قرآن کی مناسبت سے قائد شہید کا خطاب، عقل کے موضوع پر قائد شہید کا خطاب مقام کراچی، قومیت اور اسلام کے موضوع پر قائد شہید کا خطاب، اسلام اور طاغوت کے موضوع پر راولپنڈی میں قائد شہید کا خطاب، پہلے اجلاس سے مجلس عامہ ISO میں قائد شہید کا خطاب مارچ 1985، موضوع پاکستان سے استعمار کو کیسے نکالا جائے، ضرورت علم اور محنت شاقہ کے موضوع پر خطاب، جامعہ اہل بیت اسلام آباد میں قائد شہید کا خطاب، گندوا بلوچستان میں قائد شہید کا خطاب بمناسبت ولادت باسعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، کوٹلی آزاد کشمیر میں قائد شہید کا خطاب، 1400 سالہ جشن ولادت باسعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر قائد شہید کا خطاب، ISO کی تربیتی ورکشاپ بمقامیہ کلائیہ میں قائد شہید کا خطاب، موضوع مقصد زندگی، پشاور میں ISO کے برادران سے قائد شہید کا خطاب، امامیہ آرگنائزیشن IO سکردو کے جوانوں سے قائد شہید کا خطاب، تربیتی ورکشاپ IO بمقام امامیہ کالونی میں خطاب، ڈی جی خان میں قائد شہید کا خواتین سے خطاب، جامعہ الفکر الاسلامی حسن اسکار کراچی میں قائد شہید کا طالبات سے خطاب، قائد شہید کا ملتان میں خواتین سے خطاب بمناسبت ولادت باسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور یوم خواتین، قائد شہید کا خطاب۔ سب سے پہلے پیش گفتار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف آیت نمبر 1-3۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ خالق مطلق انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس جہان فانی میں اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرے۔ اس امتحان کے لیے آمادگی اور اس کی ادائیگی کے لیے اولین شرط قول و فعل میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ انسانی نفس جو برائی کی طرف راغب رہتا ہے اس کے خلاف جہاد کر کے اس کو قول و فعل کی اس یکسانیت کے لیے راسخ کر لینا تقویٰ کی اہم منزل ہے۔ ایسا انسان پروردگار کے حضور اپنی توفیقات کے مطابق مسئولیت اختیار کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک برسر پیکار ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد رب العزت ہے لکل الناس درجات، ہر شخص کے لیے اس کا ایک درجہ ہے۔
اعلیٰ ترین درجات میں انبیاء، اولیاء، صدیقین اور صالحین کا تذکرہ ملتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے قریب ہے خدا تم کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ گفتار صدق شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی حقیقی محمدی اسلام کے علامہ عارف حسین الحسینی کی روح پرور گفتار پر مشتمل دوسرا مجموعہ ہے جو العارف اکیڈمی اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اس سعادت کی پیشکش کے ساتھ ہم قارئین کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شہید مظلوم رضوان اللہ تعالیٰ کے اقوال کا مطالعہ فرمائیں، ان کی کردار کی روشنی میں ان اقوال کو میزان حق پر پرکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ حق شناسی اور حق گوئی میں شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کس درجے پر فائز تھے۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد پاکستان میں اپنے دور قیادت میں انہوں نے ملکی اور عالمی استکبار کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اپنی قوت کردار سے پورے ملک کے انسانوں کو ایک الہی حرکت کی طرف متحرک کیا۔ ان کی ان ریاضتوں اور عزم جہاد سے دشمن لرزہ برندان ہوا اور اس نے بھانپ لیا کہ عرض پاکستان کے افق پر ایک اور خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نمو ہوا چاہتی ہے جو باطل کے عزائم کو نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے حسینیت کے اس عظیم علم بردار کو 5 اگست 1988 کی صبح خاک و خون میں نہلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم و عمل میں یکسانیت، کردار کی پختگی، پرعزم جہاد اور تضرع و گریہ سے پرنور شب زندہ داری رکھنے والے حسینی رضوان اللہ علیہ پر تیر ستم چلا تو وقت کی حجت اور نائب امام آیت اللہ العظمی خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر فرمایا میں اپنے عزیز فرزند سے محروم ہو گیا ہوں۔ شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نور کا ایک انعکاس گفتار صدق آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سے تمسک کر کے آپ اپنی نجی اور اجتماعی زندگی میں درپیش آنے والے اندھیروں کو اس چراغ کی نورانیت سے جھٹک کر لقاء الہی کے حصول میں اپنے سفر کے لیے صراط مستقیم کا کھوج لگائیں۔ العارف اکیڈمی لاہور۔ حضرت عارف حسین الحسینی شہید کے چیلم کی مناسبت سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا پیغام بسمہ تعالی۔ محترم علماء کرام، حجج اسلام اور پاکستان کی قابل قدر قوم ایدہم اللہ تعالی، اسلام و انقلاب کے شیدائی اور وفادار، محروم اور مظلوموں کا دفاع کرنے والے اور سید الشہداء جناب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فرزند صادق حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے سلسلے میں آپ لوگوں نے مجھے جو تبریک و تعزیت کے پیغامات، خطوط اور ٹیلی گرام وغیرہ ارسال کیے ہیں وہ مجھے موصول ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ عظیم شان مسلمانوں کے قلوب اور خاص طور پر اسلام کے حقیقی اور احساس ذمہ داری رکھنے والے علماء کرام کے لیے گہرا گھاؤ ہے، تاہم اس قسم کا سانحہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا بھر کے مظلوم اور خاص طور پر پاکستان کی اس عظیم قوم کے لیے جس نے خود استعمار کی تلخیوں کا ذائقہ چکھا ہوا ہے اور جس نے بھرپور جد و جہد، جہاد اور شہادتوں کی نذرانوں کے بعد اپنی آزادی حاصل کی ہے، قطعی طور پر غیر متوقع نہ تھا۔ اسلامی معاشروں کے درد آشنا وہ مجاہدین جنہوں نے محروموں اور پابرہنہ لوگوں کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کر رکھا ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے، اس لیے کہ استعمار و استشمار کی دیواریں ڈھانے اور حقیقی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں ابھی ایک طویل راہ درپیش ہے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی مثال کو پیش نظر رکھنے کے بعد غور کریں کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بشارت و سعادت اور کیا ہوگی کہ وہ محراب عبادت حق سے خونالود چہرے کو لیے خود کو ارجعی الی ربک کی منزل پر پائے، اور نہ صرف یہ کہ خود جام شہادت نوش کر کے لذت وصال محبوب سے لطف اندوز ہو بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں تشنگان عدالت کو بھی سرچشمہ نور سے سیراب ہوتا دیکھے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے حقیقی علماء اور بزرگان دین اور نام نہاد علماء میں یہی تو فرق ہے کہ اسلام کے جہاں باز مجاہد علماء ہمیشہ سے ہی جہاں خار ظالموں کے زہرآلود تیروں کا ہدف بنتے چلے آئے ہیں اور ظلم و قضا کا پہلا تیر انہی کے سینوں میں پیوست ہوتا رہا ہے، جبکہ نام نہاد علماء دنیا طلب اور زرپرستوں کی حمایت کے سائے میں باطل کو رواج دینے والے بن جاتے ہیں یا پھر ظلم کی تائید اور مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔
ہم نے آج تک کسی بھی درباری ملا یا کسی بھی وہابی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ ظلم و شرک کے خلاف، خصوصاً روس جیسے جارحیت پسند اور امریکہ جیسے جرائم پیشہ کے خلاف مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جبکہ اس کے برعکس آج تک ہم نے خدا بزرگ برتر اور مخلوق خدا سے عشق رکھنے والے اور ان کی خدمت کے جذبے سے سرشار کسی حقیقی عالم دین کو نہیں دیکھا کہ وہ پابرہنہ لوگوں کی مدد کرنے میں تعمل کرے یا اپنی آخری اور حقیقی منزل تک رسائی سے قبل ہی کفر و شرک کے مقابلے سے تھک کر بیٹھ گیا ہو۔ علامہ عارف حسین الحسینی ایسے ہی تھے۔ مجھے قطعی یقین ہے کہ پوری دنیا کی مسلم اقوام بخوبی جان چکی ہے کہ یہ عظیم سانحہ کیوں کر رونما ہوا۔ تمام مسلم اقوام کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اسلامی ملک ایران میں مطہری بہشتی شہدائے محراب اور ہزاروں مایاناز علماء کو، جبکہ عراق میں باقر الصدر محسن الحکیم اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بے شمار حقیقی اور سچے علماء دین کو، یہی نہیں بلکہ لبنان میں راغب حرب جیسی شخصیتوں کو اور پاکستان میں علامہ عارف حسین الحسینی جیسی گراں قدر ہستیوں کو یا دیگر تمام اسلامی ممالک میں ان حقیقی علماء کرام کو جن کے دل اسلام کے لیے تڑپتے ہیں اور جو حقیقی محمدی اسلام کے فروغ کے انتھک جد و جہد کرنے والے تھے، انہیں ہی ہمیشہ ظالم اور اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کے باشرف اور غیور عوام جو حقیقی معنوں میں ایک انقلابی ملت ہیں اور اسلامی اقدار کے پابند ہیں اور جن سے ہمارا بہت قدیمی گہرا انقلابی ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے، میں انہیں اس امر کی تاکید کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ شہید راہ حق علامہ عارف حسینی کے افکار کو زندہ رکھیں اور ابلیس زادوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آج جب کہ مشرق و مغرب کی استکباری قوتوں میں عالم اسلام سے براہ راست مقابلے کی ہمت نہیں رہی ہے، تو انہیں آج ازا کر ایک طرف تو سیاسی مذہبی شخصیات کی قتل اور دوسری طرف امریکی اسلام پر مبنی ثقافت کی ترویج کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کاش ان عالمی خونخواروں کی تمام تر دست درازیاں مجاہد پرور مسلم سرزمین افغانستان میں کی گئی دست درازی کی مانند اعلانیہ اور برملا ہوتی، تاکہ مسلمان غاصبوں کے جھوٹے تکبر اقتدار کے بت کو پاش کر ڈالتے، مگر امریکی اسلام سے مقابلے کی راہ خاصی پرپیچ اور عجیب ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلو ان پابرہنہ مسلمانوں پر روشن ہو، مگر صد افسوس کہ ابھی بہت سی اسلامی اقوام کے لیے امریکی اسلام اور خاص محمدی اسلام پابرہنہ لوگوں اور محروموں کے اسلام اور ریاکاروں، سخت دلوں، سرمایہ داروں، خدا فراموش، آرام و آرائش میں پڑے افراد کے اسلام کی درمیانی حد واضح نہیں ہے، اور اس حقیقت کی وضاحت ایک مکتب فکر و رقائن میں دو متضاد انداز فکر کا وجود ممکن نہیں۔ یہ وضاحت ایک اہم سیاسی فریضہ ہے، اور اگر یہ کام دینی مدارس کے ذریعے کیا گیا ہوتا تو قوی امکان تھا کہ ہمارے عزیز سید عارف حسین الحسینی آج ہمارے درمیان ہوتے۔ تمام علماء کا فرض ہے کہ ان دونوں انداز فکر کی وضاحت کے ذریعے اپنے پیارے مذہب اسلام کو مشرق و مغرب کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ اگرچہ ان محترم شہیدوں کا خون اعلیٰ مانوی اقدار کی منازل سے تمام خس و خاشاک کو بہا لے جائے گا اور یہی خون ناک باطل کی تبلیغ و ترویج کرنے والوں کو غرقاب کر دے گا، مگر ہمیں اس بات سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ آج تمام دشمنان اسلام کے وہ کش پتلی عناصر جنہیں شرق و غرب کی سامراجیت کی تکمیل کے لیے آمادہ کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت میں مبتلا کیا اور خود مرکب مراد پر سوار ہو کر پوری قوت سے اسلام اور قرآن کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ مگر آج روس اور امریکہ نے مقدس انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں سینکڑوں سیاسی، عسکری اور ثقافتی ناکامیوں کا منہ دیکھا اور دنیا بھر میں ہر جگہ ان کے حیات بخش مفادات کے خلاف اسلام کی طرف سے خطرے کا سگنل دیا جا چکا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ پورے شعور کے ساتھ مشرقی اور مغربی استکبار کے مکر و فریب کو پہچان کر اس کا سدباب کریں۔ مسلم اقوام کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقتوں کے فریب و دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصول وضع کریں، جبکہ بظاہر حالات اس کے برعکس نظارہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ولایت خدا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم خلوص دل سے ہر اس چیز سے متنفر اور دور ہوں جو ان سب کی رضا کے برعکس ہو، اور اس دوری پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے۔ میں دیندار اور مذہبی علماء اور جناب حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کے محترم خانوادے اور پاکستان کی مسلمان قوم کو اس عظیم شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور اس ملک کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی ملک ایران آپ کے اسلامی تشخص، آپ کی آزادی اور عزت و شرافت کے دفاع کے لیے ایک سچے دوست کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصائب برداشت کرنے اور شہیدوں کی راہوں میں پہلے سے زیادہ عمل کے چراغ جلائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ظالموں کے مکر و فریب کو خود انہی پر موڑ دے، اور ارجمند اسلام قوم کو شہادت اور جہاد کے راستے میں ثابت قدم رکھے۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ روح اللہ الموسوی الخمینی، 23 محرم الحرام 1409 ہجری۔ آگے فرماتے ہیں شہید بزبان شہید۔ بسم رب الشہداء والصدیقین۔ انسان کے لیے کسی چیز کے بارے میں کوئی معیار مقرر کرنا شاید مشکل ہوتا، لہذا وہ کسی معیار کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے باقر الصدر کا وقول یاد آتا ہے کہ آپ امام خمینی کی ذات میں اس طرح سے ضم ہو جائیں جس طرح سے وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے بات آسان ہو گئی ہے کہ جو کچھ امام خمینی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ کہ ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے امام خمینی اسلام میں ضم ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے آپ امام خمینی میں ضم ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس ملک کے اندر جن لوگوں کی زندگیاں مکمل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں ان میں سے ایک شخصیت جس کا نام بڑے منفرد اور نمایاں انداز میں لیا جا سکتا ہے، وہ امام خمینی کی ذات میں کھو گئے تھے، ضم ہو گئے تھے، وہ شہید عارف الحسینی تھے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جس کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دوسری بات جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں شہید حسینی کی پوشیدہ صلاحیتوں کے متعلق صحیح آگاہی حاصل نہیں ہوئی۔ ہمارے دوست قم سے خصوصی طور پر اس کام کے لیے آئے ہیں کہ شہید حسینی کے آثار جمع کیے جائیں۔ اب بظاہر کسی شخص کے بارے میں معلومات یکجا کرنا یا علم حاصل کرنے کو لوگ عموماً ایک عقیدتی اٹیچمنٹ لگاؤ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ مثلاً اس کو ایک جذباتی کیفیت یا شخصیت پرستی وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ کام اسلام کے عین حکم کے مطابق انجام دے رہے ہیں، کیونکہ امام خمینی نے شہید حسینی کے علم کی مناسبت سے جو تعزیت نامہ بھیجا تھا اس میں واضح طور پر یہ جملہ موجود ہے کہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ شہید حسینی کے آثار کو جمع کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک حکم ہے ہماری نظر میں، چونکہ امام خمینی کی ذات اسلام سے جدا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایم اور موٹو ہے۔ تیسری بات جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اصل میں آدمی کا اپنا کام ہوتا ہے پوٹینشیل بیسز، مخفی صلاحیتوں کی بنیادوں کو سمجھنا، جبکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر گورباچوف کو اپنے خط میں فرمایا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اسلام کو درک کریں، یعنی آپ اسلام کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اسے درک کریں کہ اس میں کیا چیز ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ چند دن کے لیے 4 آدمیوں کو قم بھیجیں، وہ یہاں کے ماحول کے اندر رہیں، شاید ان میں اسلام کو سمجھنے کی استطاعت پیدا ہو، یعنی اس کی استطاعت شرط ہے۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ سب کی بات تو نہیں کرتے، بہرحال اکثر تو ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، خصوصاً ایک شہید اور پھر ایک شہید عالم دین کے مقام کو سمجھنے کی۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ شہید حسینی جس صف میں کھڑے ہیں ہم اس کو صحیح درک نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی تھوڑی بہت سمجھ اور ادراک ہو تو امام خمینی ایک محفل کا نام ہے جس میں 10-15 ستارے ہیں، جن میں مطہری شہید نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ بہشتی، جواد باہنر، باقر الصدر، شہید راغب لبنانی، مہدی الحکیم جیسے ستاروں کی محفل تھی، جس کا حسینی شہید بھی ایک حصہ تھے۔ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھے، ہمارے معاشرے کا در حقیقت وہ حصہ نہیں تھے۔ آپ شہید حسینی کے خطابات کو سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ہمارے معاشرے کے ساتھ قطعاً آپ کو ان کی مماثلت اور مشابہت نہیں ملے گی۔ ان کے درک کرنے کے لیے ہمارے اندر پہلے استطاعت پیدا ہونی چاہیے۔ آخری بات بطور ایک شیعہ یہ کہوں گا کہ ہم نے اس ملک میں 3 مراحل طے کیے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت یا تو ساری تنظیمیں غیر منظم تھیں یا سرے سے نہیں تھیں، تو اس طرح جو پہلا مرحلہ تھا وہ شیعہ مطالبات کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی تنظیموں کا تھا، جس کو مرحوم دہلوی صاحب کے دور میں ملکگیر حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ واضح طور پر شیعہ مطالبات کی حد تک تھا۔ اس کے بعد مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ، جو واقعاً اس زمانے کے ابو ذر تھے، ان کا مقام بھی اس معاشرے میں کسی سے کم نہیں، واقعاً زمانے کے ابو ذر تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور شیعت کو ملک گیر کیا۔ انہوں نے اس تنظیم کو پورے ملک میں پھیلا دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اخبار جنگ کو ایک نہایت رہنما اور سیاسی انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو ان کی
علالت کے دوران ان کی گھر میں لیا گیا تھا۔ یہ ان کا آخری انٹرویو تھا جو ہمارے لیے ان کی ایک یادگار دستاویز بن گیا۔ یہ شائع شدہ مواد کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا ایک سیاسی رخ بھی ہے، لیکن انہیں اس کے بعد وقت نہ ملا کہ وہ اپنے اس قول کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ شہید حسینی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے باعث سعادت و خوشبختی تھا کہ شہید شعوری طور پر انقلاب اسلامی ایران کو پاکستان میں متعارف کرایا۔ ہم نے جذباتی طور پر، انہوں نے شعوری طور پر، کسی کا یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، شہید حسینی کی تعریف کرتے ہوئے اس نے یہاں یہ جملہ کہا ہے کہ انہوں نے آئینے سے بھی زیادہ شفاف انداز میں یہاں انقلاب کو ریفلیکٹ یعنی منعکس کیا ہے، آئینے سے بھی زیادہ صاف انداز میں، کیونکہ آئینہ ہو بہو وہی کچھ منعکس کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آئینے سے بھی زیادہ صاف انداز میں، اتنی تشریح کے ساتھ کہ شیشہ بھی اتنی تشریح نہیں کر سکتا۔ دوسرے مرحلے میں شہید حسینی نے قیادت کو سنبھالا، اس کاروان کے سالار بنے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مظاہرہ مینار پاکستان میں کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر ہمیں دخل ہے، پاکستان کے تعلیمی مسائل کے اندر، پاکستان کے دفاعی مسائل کے اندر، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر، پاکستان کی ثقافت میں، غرض پاکستان کے ہر معاملے کے اندر ہمیں واضح طور پر دخل کر۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور نیا قدم ہے جو شہید نے اٹھایا، اور اب ماشاءاللہ یہ کارواں آگے چلے گا اور آگے چل رہا ہے۔ میں یہ دوستوں کو کہتا ہوں اور احباب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی نئی چیز کو سمجھنا اور نئے کام کرنا۔ اگر آپ نیا کام کر سکیں تو خوب، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی نیا کام نہ کر سکیں تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شہید حسینی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ کافی ہے۔ اپنی زندگیوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ انٹرویو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین، وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جب اپنی رسالت کے سلسلے میں فرعون کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس کے پاس چلے گئے اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، تو فرعون نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، جس رب کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ کون ہے؟ کس رب کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، اے فرعون، ہم تمہیں جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہمارا رب ہے، ہمارا وہ پروردگار ہے، اعطا کل شیء خلقہ، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس نے پیدا کیا ہے، ثم ہدی، نہ صرف اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، نہ صرف چیزوں کو خلق کیا ہے، بلکہ ہر چیز کو خاص مقصد کی طرف رہنمائی اور ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں عجیب نظم و نسق کا سلسلہ جاری ہے تو یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ ایٹم کے چھوٹے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے بڑے کہکشاں تک سب خدا کی مخلوق ہیں، سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، خواہ وہ لاہوتی کائنات سے تعلق رکھتے ہوں یا ناسوتی کائنات سے، ان کا تعلق ہو خواہ جمادات سے ہوں یا نباتات، حیوانات سے ہو یا انسان، جو بھی ہوں، اعطا کل شیء، ہر وہ چیز جس پر چیز کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو آپ چیز کہہ سکتے ہیں، اب سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد خدا نے کسی خاص مقصد کی طرف ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، لیکن ہر چیز کا مقصد اس کی شان کے مطابق ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے ذرے کا تجزیہ و تحلیل کریں تو اس ذرے میں وہ اجزاء جو منظم طور پر آپس میں چکر لگا رہے ہیں، اگر وہ اس دائرے سے خارج ہو جائیں تو اس کے مضمرات و خطرات بے حساب ہو سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے ذرے میں جو حرکت ہے یہ خود بخود نہیں ہے، اسی طرح اس نظام شمسی میں یہ جو حرکت موجود ہے یہ بھی خود بخود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کا خالق و مالک موجود ہے جس نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہی ہمارا نظام شمسی اور یہی ہماری زمین کی جس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بھی دو حرکتیں ہیں، ایک حرکت وضعی اور ایک حرکت انتقالی، ایک سے شب و روز بنتے ہیں اور دوسری سے سال۔ یہ زمین جو اپنے گرد یا سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، یہ حرکت اسے کس نے دی؟ یقیناً خدا نے دی ہے۔ اسی طرح دوسرے ستارے جو اپنے اپنے مدار پر چکر لگا رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی اپنے مدار سے نکل جائے تو پوری کائنات اور پورے منظومہ شمسی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔
یقیناً ان سب کے اوپر ایک غیر مرئی ہاتھ ہے اور وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ خدا کے ارادے سے یہ سب چیزیں خاص مقصد کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ اسی طرح نباتات میں حرکت ہے، درخت اور سبزیوں کو رشد اور نشو و نما خدا نے دی ہے۔ اسی طریقے سے حیوانات کو خدا کریم نے زندگی گزارنے کے لیے عقل کی جگہ غرائز عطا فرمائے، اور ان غرائز کے ذریعے سے حیوانات اپنی اپنی ضروریات کو جان کر انہیں پورا کر لیتے ہیں۔ مثلا شہید مطہری کہ جو ایک اسلام شناس واقعی تھے، اسلام شناس واقعی تھے، وہ اپنے ایک مقالے میں مثال ذکر فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حیوان ہے جو مکھی سے تھوڑا بڑا ہے، زندگی گزارتے گزارتے جب اس کے مرنے کے دن قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے کیڑے کو ڈھونڈ کر اس کے جسم میں خاص جگہ پر اس طرح ڈنگ مارتا ہے کہ وہ کیڑا نہ تو مرتا ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے، بلکہ نیم مردہ حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ حیوان اس کیڑے کے اوپر انڈا دے دیتا ہے اور خود مر جاتا ہے۔ اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے جو غذا کے طور پر اسی کیڑے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ کیڑا ختم ہونے کو آتا ہے تو خود پرواز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بچہ پرواز کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، جب مرنے کے قریب ہو تو وہ بھی یہی عمل دہراتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹے حیوان کو یہ تعلیم کس نے دی ہے، اور اسے یہ کیسے پتا چلا کس مکتب اور یونیورسٹی میں اس نے یہ تعلیم حاصل کی؟ کیا والدین نے اسے بتایا؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے تو والدین کو دیکھا نہیں، کیونکہ اس کی ماں تو انڈا دیتے ہی مر گئی تھی۔ پھر اسے کس نے یہ سب کچھ بتلایا کہ پہلے وہ اس کیڑے کو تلاش کرے، پھر اسے اتنا زیادہ نہ ڈسے کہ وہ مر جائے، کیونکہ زیادہ ڈسنے سے وہ کیڑا مر جائے گا، اور اگر مر جائے گا تو فوراً گل سڑ جائے گا، اور جب انڈے سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ اسی طرح اسے اتنا کم بھی نہ ڈسے کہ وہ ادھر ادھر رینگتا رہے اور حرکت کر سکے، کیونکہ وہ اگر حرکت کرنے کے قابل ہو تو وہ انڈا جو اس کے اوپر رکھا ہے وہ گر جائے گا۔ یہ سب کچھ اس حیوان کو کس نے بتایا ہے؟ کوئی جتنا ہی مشکل کشا ہو وہ اس مسئلے میں لاجواب ہو جاتا ہے، اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے اس کیڑے کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور وہ ذات سوائے خدا کے اور کون ہو سکتی ہے؟ یہ عالم مادہ طبیعت یعنی نیچر کہ جس میں خود شعور نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کب اس حیوان کو یہ تعلیم دے سکتا ہے؟ فاقد الشے معطی الشے نہیں ہوتا، یعنی جس کے بعد خود کچھ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ خوب، خداوند متعال نے حیوانات کو زندگی گزارنے کے لیے عقل کی جگہ غرائز عطا کی ہیں۔ ان کے یہ غرائز بھی عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے اخبارات میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ خداوند متعال نے انہیں کس قدر ادراک کی قوت عطا کی ہے۔ میں پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھ رہا تھا کہ کتے کا ہوش اور ادراک آج کل کے جدید سائنسی آلات سے بھی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے بعض اوقات جنگوں میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح ہر حیوان کے متعلق بہت سی تفصیلات ہیں، میں عرض نہیں کرتا ان سب کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ کہ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا اس تک پہنچنے کے لیے اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے اسے عقل سے نوازا ہے۔ یہی عقل ہے کہ جسے حدیث ائمہ اطہار علیہ السلام میں حجت باطنی یا رسول باطنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ عقل انسانی کی رہنمائی کرتی ہے اس مقصد کی طرف کہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ بس خداوند متعال چونکہ حکیم ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ فراہم کر دیا۔ اگر انسان کو انبیاء کی ضرورت تھی، خداوند متعال نے انبیاء، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر اسے عقل کی ضرورت تھی تو اسے عقل عنایت فرمائی۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے اس لیے عقل انسان کو دی ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا وہ اس کے ذریعے اس مقصد تک پہنچ سکے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان نے عقل کی مدد سے معاشی زندگی میں بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ آج وہ کرۂ ارض سے نکل کر دوسرے کرات کی طرف بڑھ رہا ہے، فضاؤں کی سیر کر رہا ہے، دریاؤں اور سمندروں کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، اور مشرق و مغرب کو اس نے آپس میں مربوط کر دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ عقل کے بل بوتے پر ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ عقل کی برکت سے انسان نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ لیکن کیا واقعاً صرف مادی دنیا کے لیے خدا نے ہمیں یہ عقل دی ہے، یا اس سے بڑھ کر اور اس سے بالا تر بھی کوئی مقصد ہے؟ ہاں، یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس عقل کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں اور پھر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے عقل سے مدد لیں۔ کیا ہم نے مانوی دنیا میں اس عقل سے کوئی استفادہ کیا ہے؟ کیا خدا نے صرف اسی مقصد کے لیے انسان کو عقل دی ہے؟ یا نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اس سے بڑھ کر عقل سے کام لے اور عقل کے ذریعے اپنے مقصد خلقت کو سمجھے۔ اور ہم اس مقصد تک پہنچنے کے لیے عقل سے مدد لیں گے تو یقیناً معنوی اور روحانی دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم دوسرے لوگوں کی بات نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کی بات کریں گے۔ آیا ہم مسلمانوں نے واقعاً عقل کو کبھی استعمال کیا ہے؟